کسی بھی اے ٹو زیڈ عورت کو دیکھو، اس کے کان میں جھمکے، بالیاں، کیا کیا نام دیا جاتا ہے، بندے، ناک کان کے زیورات تو ملتے ہیں لیکن حیا کے زیور نہیں ملتے۔ ہم 10 لاکھ کا سیٹ تو خرید لیتے ہیں سونے کا، لیکن فری کی دی ہوئی تعلیم مصطفیٰ کی اپنے گھروں میں نہیں دیتے۔ 5 لاکھ کا زیور بھی ملے گا، 10 لاکھ کا سیٹ بھی ملے گا، مگر حیا جو زیور ہے وہ ہماری قوم کی بیٹیوں میں نہیں ہے۔ اور جب مائیں اچھی ہوتی ہیں تو پھر اولاد بھی اچھی ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ماں اچھی ہوتی ہے تب اولاد اچھی ہوتی ہے۔ 2 پانی بڑے قیمتی ہوتے ہیں، 2 پانی۔ ہم کتنا آسان سمجھتے ہیں، بچہ بگڑتا ہے، آتے ہیں امام صاحب کے پاس، حاجی صاحب ذرا تعویذ لکھ دو، بچہ نافرمان ہے، یہی سوچتے ہیں۔ انہوں نے تعویذ لکھا دے دیا۔ تعویذ یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، میں اس کا منکر نہیں، لیکن یاد رکھیے گا پہلے آپ اپنے حصے کا کام کریں، اس کے بعد پھر دعا کو چھوڑ دیں۔ ہم اپنے حصے کا کام کریں ہی نہیں، ایک طرف آٹا لے کے بیٹھ جائیں، دوسری طرف پانی لے کے بیٹھ جائیں، پھر بچھا دیں مصلی اور کہیں اللہ روٹی بنا دے، اس کی روٹی بنا دے، اس کی روٹی بنا دے۔ بن جائے گی، بولو بن جائے گی۔ اللہ چاہے تو پتھر میں جان ڈال دے، اس کی قدرت کا انکار کر، لیکن میں ایک وسیلے اور سبب کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کو اپنے حصے کا کام کرنا پڑتا ہے، پھر دعائیں کیجئے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا بندہ اپنے حصے کا کام نہ کرے، خالی دعا کرتا رہے، یہ بے وقوفی ہے، اور دعا نہ کرے خالی اپنی محنت پہ بھروسہ کرے، یہ اس کا گھمنڈ ہے۔ پہلے آپ اپنے حصے کا کام کیجئے، پھر دعا پھر دعا کیجئے۔ پہلے آپ یہ کیجئے کہ آٹے کو پانی میں ملائیے، گوندیے، آگ جلائیے، تبا رکھیے، روٹی بنائیے، پھر چولہے کے اوپر روٹی رکھ کے وقت مالک میری روٹی کو بابرکت بنا۔ اللہ کہتا 3 روٹی تو بنا، 30 روٹیوں کی برکت ہم عطا کر دیں۔ تو کم سے کم اتنا تو کرنا پڑے گا، اپنے حصے کا کام کرنا پڑے گا۔ ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا چھوڑ دیا، کرتے ہی نہیں حصے کا کام۔ لونڈا بگڑتا جاؤ امام صاحب سے کہو، ہاں اولاد نہیں سن رہی ہے، امام صاحب سے کہو تعویذ دیں، پیر صاحب سے کہو پانی پڑھ کے دیں۔ یاد رکھیے آپ اکثر میں سمجھ سکتا ہوں ہمارا پورا علاقہ زمیندارانہ علاقہ ہے، زیادہ تر لوگوں کا تعلق کھیتی اور کسانی سے، اور یہ ذلت کی بات نہیں، یہ عزت کی بات ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ عزت کی بات ہے۔ آج کا نوجوان اپنے باپ کا کام بتاتے ہوئے شرماتا ہے۔ کیا کرتے ہیں تمہارے باپ؟ ارے کیا ہے، بس وہی زمین کریدنا، یہ جملے بولتے ہیں۔ کیا کہ بس وہی زمین کریدنا۔ اللہ کا شکر ادا کر، کسی کا دل نہیں کرید رہے تیرے باپ، زمین کرید رہے، کسی کا خون بہا کے پیسہ نہیں لائے گئے، اپنا پسینہ بہا کے ناچ لے کے آئے۔ یہ نصیب کی باتیں ہوتی ہیں۔ رزق حلال بہت بڑی دولت ہوتی ہے، لیکن ہمارا نوجوان طبقہ تو یہ چاہتا ہے حرام کا ہو یا حلال کا، بس بلڈنگ چمکنی چاہیے۔ میرے بچوں، نوجوانوں، یہ چمک چار کی ہے، چار۔ ہر بندہ اس کوشش میں ہے کہ ببو کے فرنٹ سے اچھا میرا فرنٹ ہو، کلوہ کی دیوار سے اونچی میری دیوار ہو، اچھن کے دمجلے سے اونچا میرا دمجلہ ہو۔ کتنا اونچا کر لو گے؟ ایک دن بس وہی قبر جانا، وہی گز بر زمین، وہی مٹی منو مٹی، وہی تختے، وہی لٹے کا کپڑا، اور کچھ نہیں۔ وہی 1 منزل والے کو دیا جانا ہے، وہی 5 منزل والے کو۔ ڈاکٹر صاحب بھی اسی کفن میں لیٹیں گے جس میں مریض لیٹا ہوگا، عقل والے بھی اسی کفن میں لیٹیں گے جس میں دیوانے کو لپیٹا جائے گا، غریب بھی اسی کفن میں لیٹیں گے جس میں سیٹھ صاحب لیٹے ہوں گے۔ یاد رکھیے گا پدھان کو بھی اتنی زمین ملنی ہے جتنی غریب مسکین کو ملنی ہے، کسی کی زمین زیادہ نہیں ہے۔ تو میرے بچوں اور نوجوانوں، کبھی اپنے باپ کے جائز پیشے پہ شرمندہ نہ ہو۔
بلکہ فخر سے کہہ رہا ہے میرا باپ حلال کے لقمے کھلاتا ہے، حرام کے لقمے نہیں کھلاتا۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ نوجوان بچے کیا کہتے ہیں، ابا کیا کیا تم نے دیکھا نہیں ہے؟ ان کے دیکھو 4 منزل ہے، انہوں نے لڑکوں کو اپنے فلاں گاڑی لے کے دی، شرم آنی چاہیے، اور تم کہاں رہ گئے؟ وہی چھپر، وہی سائیکل۔ اللہ کا شکر ادا کرا، اپنے باپ کے تلوے چوما کرو اور کہا کرو شکر ہے تیرے ان تلووں کا، تو نے مزدوری کر کے بھلے چٹنے سے کھلائی ہے، لیکن کسی کا دل توڑ کے تو نے حرام کے لقمے نہیں کھلائے۔ کبھی کہا کرو نا یار ہم کیا چاہتے ہیں، ہم اتنے اڑ جائیں اتنے اڑ جائیں۔ سنو تمہاری دنیا کا بھی آئینہ تمہیں دکھا دیں۔ آج نا ایسے ایسے کٹ چلنے، میں نے جو نوجوان کی یہاں سے یہاں تک کا بازو دیکھا پورا کالا تھا، میں نے غور کیا، میں سوچا تھا یہ کپڑا ہے کہ کوئی کور پہن رکھا اس نے، غور سے دیکھا تو پینٹنگ کرا رکھی تھی۔ کیا تھی؟ پینٹنگ، اسے کیا بولتے ہیں؟ ٹیٹو، کیا کہتے ہیں؟ ٹیٹو، وہ بنوائے گھوم رہا ہے اور پھٹے پھر رہے ہیں، اور جوانی ایسی ہے تھپڑ مار تو 3 کلے کھائے۔ یہ جوانیاں ہے ہماری، اور اگر بات آ جائے کہتے ہیں کہ ابھی جا کے بنا کے ملک میں اسلام کا پرچم لہرائیں گے، تجھ سے داڑھی کا بوجھ نہیں تھمتا، تو جھنڈے کا بوجھ اٹھا لے گا۔ اور دیکھو جھنڈا لیے گھوم رہا، 12ویں شریف کا جھنڈا تھا، سرکار کی آمد مرحبا، اتنا جھنڈا نہیں ہل رہا تھا جتنا خود ہل رہا۔ جھوکے نہیں کے سملے کی کہاں سے 3 بجے تک موبائل چلاتا ہے، 11 بجے سو کے اٹھتا ہے، پھر ادھر ادھر منہ جھلکاتا ہے۔ رات سونے کے لیے بنی تھی یہ موبائل چلانے کے لیے؟ بولو زور سے۔ اب ایک بات بتاؤ، اگر ٹرین 110 کی سپیڈ پہ ہو تم اس کے آگے کھڑے ہو جاؤ، مرو گے کہ بچو گے؟ بولو 10 منزل کی اونچائی سے کودو گے، ٹوٹو گے پھوٹو گے یا ایسے ہی بچ جاؤ گے؟ بولو کیوں؟ کیونکہ یہ بات فطری ہے، آپ دوڑتے ٹرین کے آگے آؤ گے نقصان ہوگا، اونچی بلڈنگ سے کودو گے نقصان ہوگا، بے وقت جاگو گے نقصان ہوگا۔ تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا نظام بنایا؟ فرمایا جلدی سو جایا کرو، جلدی اٹھ جایا کرو، تم عشاء کی نماز پڑھ کے جلدی سو جایا کرو، فجر میں جلدی اٹھ جایا کرو۔ مالک کی ملے گا کیا کہ رات کو جلدی سو، تجھے جسم کی دولت عطا کریں گے، صبح کو جلدی اٹھ جا، تجھے رزق کی دولت عطا کریں گے، تو رات کو جلدی سے سوتا ہے، دن میں دیر سے اٹھتا ہے، نہ تجھے رزق کی دولت مل رہی ہے نہ جسم کی دولت مل رہی ہے۔ کامیاب وہی ہوں گے جو نظام اسلام پہ عمل کریں گے۔ اگر ترقی چاہتے ہو تو سنو، جلدی سویا کرو، جلدی اٹھا کرو، خدا کی قسم جسم بھی سلامت رکھے گا، دولت بھی سلامت۔ مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خون پی لیا باپوں کا، ٹیٹو بنائے گھومے یہاں سے ابا ہمارے پرانے لوگ کتنے سیدھے کہتے ہیں اللہ کیا ہو گیا تیری باہوں میں؟ باپ وہ کتنی سادگی سے کہتا اللہ تیرے پاؤں میں کیا ہو گیا؟ ارے تمہیں کیا پتا، کوئی تمہارے دور میں یہ چیزیں تھی؟ دور تو ہمارا ہے، دور ہمارا ہے، تم نے کیا دیکھا ہے؟ یہ فیشن ہے ابا نہیں جان۔ جو بائک پہ بیٹھ کے نا اور کان کھینچتے ہو نا بائک کے کان، اور میٹر نہیں دیکھتے ہو، اور شرٹ کے بٹن کھول کے اور اندھے چشمے لگا کے گاڑی چلاتے ہو نا، تم نہیں جانتے۔ باپ سے پوچھنا ایک بیٹے کو جوان کرنے میں کتنی مدت لگتی ہے، کتنی مدت لگتی ہے؟ جس باپ سے کہہ رہا ہے نا کہ تمہیں کیا پتا ہے، یہ ہمارا دور ہے۔ سون جتنی تیری عمر ہے اتنی تو انہوں نے خدا کی قسم راتیں جاگ کے گزار دی ہوں گی میری، جن سے تو کہہ رہا ہے یہ ہمارا دور ہے۔ یہ جو ایکسیلیٹر لے کر کے اور میٹر دے کے بغیر ہواؤں میں اڑتے ہیں، 2 منٹ کے بعد انہیں جھاڑووں سے بٹورنا پڑتا ہے، ایسے بکھر جاتے ہیں۔
شرم آنی چاہیے. گھر سے نکلا کرو تو باپ کی محنتیں یاد رہنی چاہیے. تو ٹوٹ جائے گا, پھوٹ جائے گا, چل تیرا بھیجا نکل گیا, ایک بار تجھے درد ہوا, لیکن تجھے پتا ہے تیرے ماں باپ پوری زندگی کبھی مسکرا نہیں پائیں گے. اپنے لیے نہ صحیح, کم سے کم اپنے ماں باپ کے لیے تو چل جینا سیکھو. کس ہوا میں گھوم رہے ہو تم, کہاں ہو؟ میرے حضور نے فرمایا گھر سے چلا کرو تو دعا پڑھ کے چلا. لیکن دعا تو اسے یاد ہوگی نا جو کبھی مدرسے گیا ہو, جس نے کبھی مولوی کے پاس 5 منٹ گزارے. سافٹ ویئر کیسے اپڈیٹ ہوتے ہر زبان کو پتا ہے. موبائل کو کیسے ریسٹارٹ مارنا ہے جاہل بھی جانتے ہیں. ایسے بٹن دبا کے ادھر کا گلا گھوڑ دو, موبائل ریسٹارٹ ہو جاتا ہے. تمہیں دنیا کے سارے اصول معلوم ہے, اپنی زندگی کا کوئی سچ تمہیں معلوم نہیں. گھر سے چلنا ہے تو کیا پڑھنا ہے بھائی. حضور نے ہمیں سیفٹی کے اصول عطا کیے, حفاظت کے راز آقا نے بتائے ہیں. ہم کتنی حفاظت کر رہے ہیں؟ تو نوجوان کہتا تھا تمہیں کیا پتا, یہ جو ٹیٹو ہے نا یہ ڈیزائن ہے. اللہ کے واقعہ ایسی نشانیاں کم سے کم اپنے ساتھ رکھو. ایکسیڈنٹ کے بعد کپڑے اتار کے نہ دیکھنا پڑے کس دھرم والا ہے, تمہارے جسم کی نشانیاں بتا دیں. یہ جو لاش پڑی ہے نا یہ لوارث نہیں ہے, یہ وہ ہے جس کا اجمیر والا بھی وارث ہے, مدینے والا مصطفیٰ بھی وارث ہے. ایسی نشانیاں بنا لو. لیکن کیوں جی, داڑھی رکھنا تو کہتے ہیں بے وقوفوں کا کام ہے, ٹوپیاں اوڑھنا تو صوفیوں کا کام ہے. ہم تو اپڈیٹ لوگ, نیو جنریشن ہے. یہ ہماری قوم تباہی کی طرف جا رہی ہے. جاؤ تول لو جا کر کے, وزن تول لو جا کر کے کسی بھی 25 سال کے جوان. یا تو اتنا بھاری ہوگا کہ اس کا وزن تباہی کا سبب ہے, یا اتنا ہلکا ہوگا کہ وہ سانس ہی مشکل سے نہیں ہوگا. چلو یار صحیح سے جیو. ماں باپ کے مشوروں کی قدر کیا کرو, عزت کیا کرو ماں باپ کی, دین کے قریب آؤ, اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی تعلیم کو سمجھو. پڑھیں اپنے بچوں کو پڑھائیے. ہم کہتے ہیں پڑھا لے بچوں کو, تو لوگ کہتے ہیں کیا ملے گا پڑھا کے, بس وہی 6000 کی تنخواہ. تو اس سے کس نے کہہ دیا یہ 6000 کے لیے قرآن پڑھائے گئے ہیں, یہ 7000 کے لیے دین سیکھے آئے ہیں. انہوں نے جو قرآن سیکھا ہے یہ پیسے کے لیے سیکھا ہے. رکھ یار اپنی جیب میں پیسہ, ایک پاگل بھی تھوکنا شروع کر دے, لوگ مٹی کی قیمت لگا دیا کرتے ہیں. دیکھا نہ کہ تم نے, اگر کوئی صرف گوبھی کے پتے لے کے بازار میں بیٹھ جائے, شام کو 4 پیسے لے کے جاتا ہے. کوئی بھنڈی لے کے بیٹھ جائے, شام کو 4 پیسے لے کے جاتا ہے. اگر یہ کسی کام کے نہ لوگ کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہیں, پھر یہ تو حضور کے امتی ہے. تمہیں کیا لگتا ہے اگر یہ حافظ نہ بنتے تو کما نہیں پاتے؟ نہیں, خدا کی قسم, انہوں نے دولت کے لیے قرآن نہیں سیکھا, انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے قرآن سیکھا. اور جو دین سے دور ہے وہ کتنی بے بسی کی زندگی جی رہے ہیں, کتنی بے بسی کی زندگی. انتقال کا وقت آیا, ابا بھی مان تھوڑی رہا. ابا سے بھی تھوڑی سی گزارش ہے میری, ابا للہ کو ہائی اسکول پاس کرا کے دکان کھلوا دیتے. ایسا لگتا ہے جیسے ہائی اسکول پاس کرا کے اس کا ٹی ایم یو میں ایڈمیشن کرا دیا, جامعہ میں ہے, ایم یو میں ہے. بھائی کیا سوچ رہے ہیں ہم, ہائی اسکول کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. پڑھو اور آگے بڑھو. جو قوم جاہل رہ جاتی ہے نا, پھر اسے اس کا حق بھی نہیں دیا جاتا ہے. اگر تمہیں اپنا حق بچانا ہے تو تمہیں پڑھنا پڑے گا. تمہیں پڑھنا پڑے گا. برا نہ ماننا ڈاکٹر صاحب, آپ کی بات نہیں کر رہا. اتنا ظالم معاشرہ ہے. سب سے سستا اگر کائنات میں کچھ ہے تو قرآن. کیا ہے سب سے سستا قرآن, اور لوگ اسی سے دور. آپ کسی انگلش میڈیم میں بچے کا ایڈمیشن کرانے جاؤ, کہتے ہیں اس کے جوتے آئیں گے 1600, ڈریس آئے گی 2600 کی, کورس آئے گا 7000 کا, پھر اس کو گاڑی لے کے جائے گی وہ 7000 مہینے کا بل. سمجھ رہے ہیں نا,
یہ ساری چیزیں سال بھر کا 1.5 لاکھ سے اوپر کا خرچہ ہے، لیکن جائیے کسی بچے کو لے کے مدرسے میں جس کے بدن پہ کپڑے نہ ہو، پیر کے جوتے ٹوٹے ہو، کوئی کھانے کا معیار اسے بھی لے کے جائیے۔ خدا کی قسم یہ ہندی انگلش میں کتا بلی کی پڑھائی ہے جو پیسے والوں کو سینے سے لگاتی ہے، اور ایک میرے رب کے قرآن کی تعلیم ہے جو امیروں کو بھی سینے سے لگاتی ہے، غریبوں کو بھی سینے سے لگاتی ہے، غریبوں کو بھی سینے سے لگاتی ہے۔ لیکن ہم نے پڑھایا بچوں کو نہیں، جب سانس اٹکے گی نا یہاں سے پیروں کے انگوٹھے سے روح نکلنا شروع ہوتی ہے۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا جناب رکوع میں جائیں تو کدھر دیکھیں؟ فرمایا پیر کے انگوٹھے۔ سجدے میں جائیں تو کدھر دیکھیں؟ کہا ناک۔ قاعدے میں جائیں تو کدھر دیکھیں؟ کہا گود۔ کہا پیر کے انگوٹھے کیوں دیکھیں؟ کہا اس لیے کہ سب سے پہلے روح ہو پیر سے نکلے گی، ہاں پیر سے نکلے گی۔ اللہ اکبر۔ باتیں ساری بھی بیان کریں بڑا وقت لگے گا، لیکن ایک بات بتانا چاہتا ہوں، کئی لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں نا تو پیر کے انگوٹھے نہیں دیکھتے بلکہ امام کے انگوٹھے دیکھتے، اور پھر نکلتے ہی کہہ رہا نکالو جی نے، کہ کیوں کہ ہل گئے انگوٹھے ہل گئے، اس لیے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ اسے بٹھا کے پوچھو غسل میں کتنے فرض ہیں تو 17-18 بتا 17-18 کتنے ہیں کہ 17، کہ کیونکہ جب وضو میں 9 ہیں تو غسل میں 17-18 ہونا، نہ اسے وضو کے فرض بتا نہ غسل کے بتا۔ اور ایسے لوگ علماء پہ تنقید کرتے، حیرت ہوتی ہے جو اپنے نکاح میں یحیی پہ 6-7 بار ڈالتے، اپنے نکاح میں یحیی نہیں کہہ پاتے، کلمے نہیں پڑھ پاتے اپنے نکاح میں، اور تنقید علماء یہ چھوڑو، اپنے گریبان میں جھانکو اور یہ دعائیں کیا کرو، مالک مجھے اپنے عذاب سے بچا، مجھے اپنی راہ کی توفیق دے، یا اللہ مجھے اپنی اصلاح کی توفیق دے، مالک مجھے ایسا بنا جسے تو بھی پیار کرے، تیرا مدینے والا محبوب بھی پیار کرتا ہو۔ یہ مانگا کرو اللہ سے نا، یہ مانگا کرو۔ ہم تو انتظار کرتے ہیں کب ناک کٹے اس کی کب ہم موج کریں، یہ نہ کیا کرو، بالکل نہ کیا کرو۔ اپنے آپ کو بدلیے، روش بدلیے اپنی، پڑھائیے بچوں۔ جب سانس اٹکتی ہے نا، روح جب پیر سے شروع ہوتی ہے تو جب آ کر کے گھٹنوں میں آتی ہے تب روح ایک جھٹکا لیتی ہے، اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ پھر جب کمر میں آتی ہے تب ایک جھٹکا لیتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ پھر جب آ کے سینے میں روح اٹکتی ہے نا، اس وقت کا منظر بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ پھر لوگ دوڑتے انہیں کیا پڑھ کے سنانا ہے، کیا پڑھ کے سنانا ہے۔ بیٹے بھی کھڑے ڈاکٹر ہیں، ماسٹر ہیں، انجینئر ہیں، خدا کی قسم کوئی انجیکشن ایسا نہیں جو موت کی تکلیف کو مٹا دے، کوئی انجیکشن ایسا نہیں، کوئی تھیوری ایسی نہیں ہے جس کی بنیاد یہ بندہ آسانی سمجھ جائے۔ مرنے کا آسان علاج صرف قرآن میں ملتا ہے۔ فرمایا گیا جب روح نہ نکلتی ہو مرنے والے کے پاس قرآن پڑھنا شروع کر دیا جائے، قرآن پڑھنا شروع کر دیا جائے۔ ہاں تم نے ڈاکٹر انجینئر سب کچھ بنائے، پڑھو اچھی بات ہے، لیکن دین بھی بچوں کو سکھاؤ، قرآن بھی بچوں کو سکھاؤ، تاکہ جب تیری روح سینے میں آ کے اٹک جائے اس وقت کسی کو تلاش کے لیے تیرے بچے دوڑ کر کے ادھر ادھر دوسروں کا منہ نہ دیکھیں، بلکہ مزہ تو تب ہے ادھر ہچکی آنا شروع ہو، ادھر تیرے بیٹے قرآن پڑھنا شروع کر دیں، ادھر سورہ رحمان کی تلاوت ہوتی ہو، ادھر پیار سے روح نکلتی ہو، فرشتے کہتے ہو مبارک ہو ایسے بیٹے چھوڑ کے جا رہا ہے کہ ابھی سانسیں ختم نہیں ہوئی ہے، رب نے تیری قبر کو جنت کا گہوارہ پہلے بنا ڈالا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ سارے کمیٹی والے نا، رکنا بھائی کمیٹی والوں بھائی بتاؤ انہیں میں سے کھڑے ہو بیٹھا، کھڑے ہو جلدی سے، مجھے بات پوچھنی جلدی کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، آپ ہی سے کہہ رہا ہوں، بتاؤ ان میں سے کون سا تمہیں 70-80 سال کا دکھ رہا ہے کوئی؟ سب نئی عمر کے نوجوان ہیں۔ یہ جذبہ سب کے سینے میں ہو سکتا ہے، جوانی تو سب کو ہی دینا۔ خدا کی قسم ایک بات یاد رکھنا، ایک
بات یاد رکھنا، نیکیاں جب بھی بندہ کرتا ہے نا اپنی طاقت سے نہیں رب کی توفیق سے کیا کرتا ہے. اور یہ انتخاب سب کا مقدر نہیں ہوتا. وہ کہا تھا نا کسی نے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلا. شاید ان کے دماغ میں یہ بات بھی ہوگی چلو اسے بلائیں گے، شاید کوئی اچھی بات بتا کے جائے جس سے ہماری قوم کی نئی جنریشن ایک راہ راست کی طرف چلے، تعلیم کی طرف آئے، ترقی کی طرف آئے. یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ انہوں نے جو چندہ کیا تھا اپنے پیٹ کے لیے کیا تھا، خرچے کے لیے کیا تھا، اپنی موج کے لیے کیا تھا. ان میں سے کسی ایک کو تم نے اپنے گھر کے لیے اگر چندہ کرتے ہوئے دیکھا ہو تو مجھے بتا دو. بچوں کے لیے، دوا کے لیے اگر کسی کے آگے انہوں نے ہاتھ پھیلایا ہو تو مجھے بتاؤ. اپنی بیوی کے علاج کے لیے کسی نے پیسے مانگے ہو کسی کے دروازے پہ تو بتاؤ. خدا کی قسم یہ اتنے غیرت مند لگتے ہیں، یہ منہ کے مر تو سکتے ہیں، کسی سے روٹی اپنے لیے نہیں مانگیں گے. اگر یہ جلسہ سجا ہے اس لیے سجا ہے کوئی پیغام سمجھے نہ سمجھے ہماری قوم کے جوان کو دین کی سمجھ آ جائے. اور میں یہ بھی آپ کو نوجوانوں مشورہ دوں گا، ٹانگ کھینچتی ہے اچھے کام کرنے والوں. اگر کوئی طنز کرے دل تھوڑا نہ کرنا. ہمیں آج کے جلسے کا انعام دنیا والوں سے نہیں مدینے والے سے لینا ہے، ہمیں حضور سے لینا ہے. جلسہ کامیاب تھا یا ناکام تھا منہ بند کر تو کون ہے بتانے والا. جن کا جلسہ ہے وہ جان. اور ہم تو بریلی والے ہیں، ہم تو فخر سے کہتے ہیں رہنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانی کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دی. کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے گئے. اور ایک بات بتا دوں، زیادہ تر تنقید وہی کرتے ہیں جو 10 روپے بھی نہیں دیں. حساب جلسوں کا وہی لیں گے جس نے دیا نہیں ہوگا. 10 روپے دے کے کہتا بتائیے کتنا خرچ کہاں ہوگا. وہ جس نے 10 روپے نہیں دیے ہوگی. لیکن جو حضور سے پیار کرتے ہیں کچھ تو ایسے بھی دے کے کہتے ہیں مولوی جتنے آئیں گے سارے میرے گھر کھائیں گے. کوئی یہ کہتا میرے گھر سوئیں گے، کوئی یہ کہتا یہ جتنے جلسہ سننے آئیں گے سب کے لیے چائے میری طرف سے. کئی جگہ ہم نے دیکھا، ہمیں روز تقریر کرنی رہتی ہے. اچھے سے اچھے بھی لوگ دیکھے، برے سے برے لوگ بھی دیکھے، سب طرح کے دیکھے. کچھ ایسے کہتے نہیں جتنے لوگ آئیں گے سب کا کھانا میری طرف سے. ہاں اللہ سلامت. ماشاءاللہ یہ کیا ہے؟ یہ سب حضور کی طرف سے یہ نامات ہوتے ہیں، حضور کی طرف سے. کس کا ہے؟ اپنے باپ کا تو کوئی ہے ہی نہیں. ہم لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم بریلی والوں کا عقیدہ، بچوں نے چائے کا انتظام کیا، کسی نے کھانے کا کیا ہوگا، کسی نے بیٹھنے کا کیا ہوگا، کسی نے ٹھہرانے کا کیا ہوگا. کیا ہے؟ خدا کی قسم یہ صرف سنیوں کا اپنا عقیدہ ہے. کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا ہے تیرا دانا. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. تو حساب بھی وہ لیں گے جو 10 روپے دیں گے، اس کے 10 روپے واپس دے کے کہنا بھئی تیرے 10 سے اللہ ہی بچا، اسے 10 سے اپنا علاج کریے جب تیری کھوپڑی میں درد ہو. ہماری مانا کرنا. تو یہ اپنے اپنے مزاج ہیں اور اپنے اپنے مقدر ہیں. یہ محفل سجی ہے. امید کرتا ہوں انشاءاللہ آنے والا جلسہ اس سے بھی زیادہ بہتر سجایا جائے گا. کریں گے نا انشاءاللہ؟ بولو انشاءاللہ. آنے والا جلسہ مجھے پتہ چلا پچھلی بار بھی جلسہ ہوا تھا، اس سال بھی ہو رہا ہے. سال میں اللہ توفیق دے 2 جلسے کرایا. ضروری نہیں ہے میں ہی آؤں تبھی جلسہ سجے. کوئی نہ آئے اپنے مسجد کے امام کو کھڑا کر کہ آج تو ہی بدیشی خطیب بن، آج تیری باتیں سنی. ہاں تو حضور کی باتیں کریں، اس کی اللہ بے پناہ برکت عطا فرماتا ہے. بے پناہ. یہ جو چھوٹی چھوٹی نسلیں ہیں نا ان کو جانتے ہو آپ؟ ایک ماسٹر نے کلاس میں سوال کیا. ماسٹر پڑھانے والی ٹیچر نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھا رہی. پوچھتے ہیں استاد، اس نے کہا کہ بتاؤ بچوں تم کیا بننا چاہتے ہو؟ ایک ایک کر کے سوال. تو کیا بنے گا؟ ایک بچے نے ہاتھ اٹھا کے کہا مجھے ڈاکٹر بننا ہے.
کہا ٹھیک ہے. دوسرے سے پوچھا تو کیا بنے گا؟ اس نے کہا انجینئر بن رہا ہے. تیسرے سے پوچھا تو کیا بنے گا؟ وکیل بن رہا ہے. تو کیا بنے گا؟ IAS بنوں گا, IPS بنوں گا. جب ایک بچے کی باری آئی نا, میڈم نے اس سے کہا تو کیا بنے گا؟ اس نے کہا میں حضور کا صحابی بنوں گا. یہ سارے جواب اپنی جگہ تھے, لیکن اس جواب نے اس ٹیچر کو حیرت میں ڈال دیا. وہیں رک گئی. اس نے کہا بیٹے یہ کیا مطلب ہوا؟ اس نے کہا ڈاکٹر کی بات کر, انجینئر کی بات کر, IAS بن, IPS بن, یہ صحابی کی بات کیوں کی؟ اس نے کہا میں نے سب کو پڑھا اور سب کو سنا ہے. میں نے جیسے صحابہ کو پایا ہے ویسا کسی کو نہیں پایا ہے. یہ کس کا جواب تھا؟ ایک چھوٹے سے بچے کا جواب. چھوٹے کا بچے کا جواب. اس نے کہا بیٹے بات بتاؤ, چلو یہ ہمارے بچے جو بول رہے ہیں کہ یہ انجینئر بنے گا, یہ ڈاکٹر بنے گا, یہ ہمارے سماج میں پائی جانے والی ڈگریاں اور عہدے ہیں, لیکن صحابی کون ہوتے؟ بچے سے میڈم نے کہا صحابی کون ہوتے؟ کہا یہ تو نہیں پتا. کہا پھر تم نے صحابی بننے کی بات کی؟ اس نے کہا جب میں سوتا ہوں نا تو روز میری ماں کسی ایک صحابی کا قصہ سناتی ہے. کبھی مجھے ابو بکر کی باتیں سناتی ہے, مجھے کبھی عمر کی کہانی سناتی ہے. میری ماں کبھی عثمان کی سخاوت بتاتی ہے. میری ماں نے ایک دن علی کی شجاعت بتائی, کبھی حسین کی شہادت کے تذکرے کیے. کہا میں نے جب صحابہ کو سنا نا میرا جی چاہا کاش میں بھی حضور کا صحابی بن جاؤں. تو یہ بچے جو سنتے ہیں وہی بنتے. آج مسجد خالی ہے نا, ہے کہ نہیں؟ بولو بول کیوں نہیں رہے؟ جاؤ تو تب پتہ چلے نا. تمہارا نہ جانا ہی تمہیں بتا دے گا مسجد خالی. ایسے ہی سمجھ لیا کرو, تم نہیں جا پا رہے ہو سمجھ لو مسجد خالی. مسجد خالی ہے کیوں؟ کہتے ہیں ذمہ دار جلسے والے. استغفر اللہ. کیا ذمہ داریاں الجھنے دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ بولے یہ جتنے جلسے کرائے, ایک کو نمازی بڑا, اب حساب یہ نمازی کیوں نہیں بڑے, یہ حساب یہ دیں گے. تم جانتے ہو نمازی کیوں کم ہو گئے؟ بتا دو, برا مت ماننا, اور ہو سکے تو آج سے اس علاج کو بھی کرنا. اس علاج کو بھی کرنا. نمازیوں کی کمی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہم اپنے بچوں کو انگلی پکڑ کے مسجد میں نہیں لائے تھے. یہ سب سے بڑی وجہ ہے مسجد خالی. اگر قسمت سے کسی ماں نے بھیج دیا جمعہ کے دن تو ہمارے ایک دو ٹائم کے نمازیوں نے تھپڑ پھیر دیا. کس کا بھی اچھن کا نہ نکلے گا, مسجد میلی کر دی. بول رہے ارے کس کا بھورا کا نکل یہاں سے, شرارت کر رہا ہے. اگر شرارت نہ ہو تو بچپنا کیسا, اور بچپنا ہو شرارت نہ ہو تو بچپنے بھی اچھے نہیں لگے. تم یہ کیوں سوچتے ہو یہ بچے صوفیے باسقہ ہو کے آئے, لاؤ نہ انگلی پکڑ کے کتنے وقت میں شرارت کریں گے. ایک دن تو جمعے کی تقریر میں سمجھ میں آ ہی جائے گا. مسجدیں چپ رہنے کی جگہ ہوتی ہے, ادب کی جگہ ہوتی ہے. یہ مسجدیں جو ویران پڑی ہیں تمہاری وجہ سے پڑی ہیں. اگر تم جس طرح سے ذمہ داری کے ساتھ بچوں کو اسکول بھیجتے ہو, ایک ایک وقت میں اپنے بچوں کو کالج بھیجتے ہو, کاش ایک ایک وقت میں تم نے اٹھا کے بچوں کو مسجد میں بھیجا ہوتا. اگر یہ مسجد میں آگے ہوتے, اگر بچپن کے عادی ہوتے تو یہ جوانی کے پکے نمازی بنا دیے گئے. لائیں گے بچپن میں نمازی بچوں کو انشاءاللہ لے کے آئیں گے. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں وہ جو تمہارا کانوینٹس کالج میں پڑھتا ہو, جسے کتا بلی فر فر آتی ہو, جسے انگلش بہت اچھی آتی ہو, اسے کھڑا کر کے حضور کی باتیں سن لینا. اور وہ بچے جس نے 4 جلسے سن لیے ہو اسے کھڑا کر کے حضور کی باتیں سننا. جس انگلش میڈیم میں پڑھنے والے سے کہے گا ہاؤ آر یو, آپ کون ہے, وہ اس طرح کی بکواس کر کے وہ میں نہیں جانتا کیا پوچھ رہے ہو, اور اسی جگہ کھڑا کرنا کسی جلسے کے بچے کو, اس سے پوچھنا حضور کیا ہے تو یہ بتائے گا حضور تو وہ ہے جن کے بارے میں بریلی کے امام نے کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, تیرے تو بس ہے تناغی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. یاد رکھیے بچوں کو مسجدوں میں بھی لائیں, مدرسوں میں بھی.
پڑھائیں گے بچوں کو انشاءاللہ، آخرت کا انتظام کریں گے، بولیں انشاءاللہ۔ ہم لوگ نا کسی کا انتقال ہوتا اوپر سے قبر کتنی اچھی سجاتے ایک دم پلین کر دیتے، اور بہت اچھے بیٹے ہوتے ہیں نا پھر کیا کرتے ہیں، پھول لاتے پوری قبر پر پھول، پھر فوٹو کھینچتا، کہتا یہ میری ماں کافی سال ہو گئے، دعا کرنا چاہیے، یہ دکھانا چاہ رہا میں نے اوپر سے قبر اتنی سجا دی ہے۔ اصل بیٹے وہ نہیں جو قبریں اوپر سے سجاتے ہیں، اصل بیٹے وہ ہوتے ہیں جو قبریں اندر سے سجایا کرتے ہیں۔ پھول ڈال کے تو آپ نے سجا دی، مٹی ڈال کے تو آپ نے قبر خوبصورت بنا دی۔ کاش تجھے قرآن آتا ہوتا، باپ کے انتقال اور دفن کے بعد تو 4-5 گھنٹے باپ کو قرآن پڑھ کے سناتا رہتا ہے۔ صرف قبر اوپر سے خوبصورت نہیں ہوتی، تیرے قرآن کے لفظوں سے اللہ قبر اندر سے بھی خوبصورت بنا دیتا ہے۔ ہم اوپر کی خوبصورتی تو دیکھتے ہیں، اندر کا کوئی خیال نہیں ہے۔ پڑھیے گا، خود بھی پڑھیے، بچوں کو بھی پڑھائیے، بیٹیوں کو بھی تعلیم دیجیے۔ اور مجھے پتہ چلا، بڑی خوشی ہوئی ہے، آپ کے اسی بستی کے اندر لڑکیوں کا بھی ادارہ ہے، کھل گیا، بیٹیوں کو بھی قاریہ قرآن بنائیے۔ ہم لوگ نہ بیٹیوں کو یہ سوچ کے نہیں پڑھاتے کیا کریں گے پڑھا کے، یہ تو پرائے گھر جانا ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ یاد رکھنا، بیٹے تو شاید 1-2 بار قرآن پڑھیں۔ ہاں ہم تو چیلنج کرتے ہیں اپنے اسٹاف کی، ہم بات کریں، ہم میں سے کتنے لوگ اپنے باپ دادا کی قبر پہ جا پاتے ہیں؟ میں کئی مہینے قبرستان نہیں جا پاتا۔ لوگ کیا کیا نہیں کہتے، خطیب الہند فنا فنا اڑنے والا، کیا کیا نہیں کہتے۔ جب اتنا مشہور آدمی قبر نہیں جا سکتا تو جسے قرآن نہیں آتا ہوگا وہ جائیں گے قبرستان؟ دنیا بڑی بیوقوف، سب کو اپنی غرض ہے، سب کو اپنی غرض ہے۔ مہینوں ہم باہر رہتے ہیں، قبرستان نہیں جا پاتے، کبھی توفیق مل جائے، کبھی ہوتے علاقے میں اتفاق سے تو حاضری ہوتی ہے۔ خدا رہا ایک بات یاد رکھیں، بیٹوں کے ساتھ ساتھ بیٹیوں کو بھی قرآن پڑھائیں۔ بیٹے کو تو چھٹے چھماں سے کبھی قرآن پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے، اور ہو بھی جاتی ہے تو پڑھا اور رکھا اور چل دیا، لیکن بیٹیوں کو اگر قرآن تم نے پڑھایا، جب بھی قرآن کھول کے بیٹھے گی، باپ بھلے قبرستان میں چلا گیا وہ 10 سال بیت گئے ہوں، اسے قرآن کی لائنوں میں باپ کا چہرہ نظر آتا ہے۔ وہ جب قرآن مکمل کرے گی یا پارا بند کرے گی، ہاتھ اٹھا کے کہے گی، مالک یہ جو پڑھا ہے نا میں نے، یہ میری محنت نہیں تھی، میرے باپ کی محنت تھی۔ اللہ اس قرآن کی تلاوت کا ثواب میرے باپ کی روح کو عطا فرما۔ یہ بیٹیاں ہوتی ہیں، اس لیے بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کو بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ، بولے انشاءاللہ۔ خود بھی پڑھیے، بچوں کو بھی پڑھائیے۔ میں تعلیم کا مخالف نہیں، لیکن ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، کسی کو ستانے کے لیے نہیں، کسی کی مدد کے لیے، کسی کی مدد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو ہدایت نصیب فرمائے، اپنے کرم کی بارش عطا فرمائے۔ آپ لوگ نا کوشش یہ بھی کریں، مسجدوں کو آباد کریں نوجوان۔ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہو نا اللہ کامیابیاں دے، اللہ برکتیں دے، ترقیاں دے، تو پھر کوشش کرو کہ ہم انشاءاللہ مسجدوں کو آباد کریں گے انشاءاللہ، کریں گے، اور زور سے بولو کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں نے ایک بات کہی تھی شروع میں، وہ بات پوری کریں، پہلے حصے کا کام کریں، اس کے بعد دعا کریں گے۔ نہ صرف محنت پہ بھروسہ کرنا ہے اور نہ صرف دعا پہ، پہلے حصے کا کام کرنا ہے۔ ماں باپ سے گزارش ہے بچوں کو پرورش دیں، ساتھ میں کام اور کرنا ہے۔ 2 پانی بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ کتنے پانی؟ بولیں سارے، 2 پانی بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ ایک تو ٹیوب ویل کا پانی جس سے فصل پلتی ہے، اور ایک راتوں کو اٹھ کے ماں باپ کا رو کر کے رب کو دکھاتے وقت آنکھوں کا پانی۔ یہ 2 پانی بڑے قیمتی ہیں۔ ٹیوب ویل کا پانی لگ جائے فصل کامیاب ہو جاتی ہے، ماں باپ کی راتوں کے رونے کا پانی لگ جائے تو نسل کامیاب ہو جاتی ہے۔ اولاد جو بگڑ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے راتوں کو اٹھ کے ماں باپ نے اولاد کے لیے دعائیں کرنا چھوڑ دی، اس کی وجہ سے اولاد کامیاب نہیں ہے۔
میں باپوں کو مشورہ دینا چاہتا ہوں، اولاد سوارنی ہے نا تو رات کو اٹھا کر مصلی بچھایا کرو، 2 رکعت پڑھ کے رب کو منایا کرو، پھر ہاتھ اٹھا کے کہا کرو اللہ میرے بیٹے کے مستقبل کو روشن کر، اس کی زندگی کو کامیاب بنا، اس کو دنیا بھی بہتر فرما، اس کی آخرت بھی بہتر فرما۔ وہ اتنا کریم رب ہے، اتنا کریم رب ہے، جب تم راتوں کو اٹھ کے اسے آواز دیتے ہو، ایک بار یا رحمان کہتے ہو، وہ 70 بار کہتا ہے مانگ میرے بندے کیا مانگنا چاہتا ہے، اس وقت مانگو۔ جسے دولت چاہیے وہ دولت مانگے، جسے اولاد چاہیے وہ اولاد مانگے، جسے عزت چاہیے وہ عزت مانگے، جسے شہرت چاہیے شہرت مانگے، جسے جنت چاہیے وہ جنت مانگ لے۔ لوگ کہتے ملتا ہی نہیں ہے، اور وہ تو یہ کہتا ہے ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ رہے منزل کی نہیں۔ بہت اچھے، زندہ باد زندہ باد۔ آخری بات کہہ جاؤں، یہ تو ہے باپوں کی ذمہ داری جو بیٹوں کے لیے کرنا ہے، اب بیٹوں کی ذمہ داری کیا ہے جو باپ کے ساتھ کرنا ہے۔ سن لیں آخری بات ہے، اللہ توفیق دے تو ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کی خدمت۔ جو چیز محنتوں سے حاصل نہیں ہوتی ہے نا، صرف محنتوں سے جو حاصل نہیں ہوتی وہ دعاؤں سے آسانی سے حاصل ہو جایا کرتی ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرنی ہے۔ فرمایا محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سارے لوگ میدان قیامت میں جنت کو تلاش کریں گے، اور میں خود اس شخص کو تلاش کروں گا جس کے ماں باپ اس سے راضی ہو کے دنیا سے گئے ہوں گے۔ آقا نے فرمایا میں ہاتھ پکڑ کے اسے رب کی بارگاہ میں لاؤں گا، کہوں گا مالک یہ وہ بندہ ہے جس کے ماں باپ نے جاتے جاتے اسے دعا دی تھی، اللہ اسے بخش دے۔ آقا فرماتے ہیں رب سے گناہ معاف کرا کے حوض کوثر پہ پانی پلاؤں گا۔ کہتے ہیں پھر وہ جام پلانے کے بعد ہاتھ پکڑ کے جنت میں خود چھوڑ کے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے حضور ہاتھ پکڑ کے جنت تک لے کے جائیں، کوشش ہی کرنا ماں باپ کی زندگی کی آخری دعائیں تمہیں مل جائیں، دعائیں ماں باپ کی زندگی کی آخری مل جائیں، یہ بھی کوشش کرنی ہے۔ اور دوسری بات اپنی حلال کمائی اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں خرچ کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں۔ نوجوانوں کئی لوگوں سے رابطہ رہتا ہے، اب تو دنیا بات چیت کرتی ہے، تو ایک نوجوان نے اچانک مجھے فون کیا، اس نے کہا کہ میں اوپر پہاڑ پہ چڑھا ہوا تھا، کہنے لگا اچانک پیر پھسلا، کہہ رہا تھا 9ویں منزل پہ تھا، پیر پھسلا، کہنے لگا حضرت اچانک گرتے گرتے میرا ہاتھ ایک بانس پہ آ گیا، میں نے بانس پکڑ لیا، بچ گئے، میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا اب تو جو ہونا ہے وہ ہوگا، ایک بات بتا کون سی نیکی کرتا ہے تو؟ اس نے کہا مجھے تو نیکی یاد نہیں، لیکن ایک کام میں کرتا ہوں۔ میں نے کیا؟ وہ کہا کہ جب میں واپس جاتا ہوں نا، ہماری بستی میں مدرسہ ہے، ہماری بستی میں مدرسہ ہے، میں جا کے کچھ پیسے نہ مدرسے میں ڈال دیا کرتا ہوں گولک میں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ کہا اس سے مدرسے کے بچوں کا کھانا بنتا ہے۔ میں نے کہا یہ تیرے جسم کا کمال نہیں ہے، یہ تیری ایکٹیویٹی نہیں کہ تو نے گرتے گرتے بانس پکڑ دیا، تو نہیں جانتا یہ قرآن والوں کی دعاؤں کا کمال ہے، گرتے گرتے جن دعاؤں نے تجھے سنبھال لیا ہے۔ تو یہ جو ہمارے خرچے ہوتے ہیں نا، یہ بڑے کام آیا کرتے ہیں۔ مجھے حاجی صاحب نے بتایا مسجد ہے، اللہ توفیق دینا، تو اس مسجد کا تعاون سارے لوگ کریں، سارے لوگ اس مسجد کا تعاون کریں، اور اس مسجد کی کوشش یہ کریں جو کام باقی ہے اسے پورا کیا جائے۔ بتاؤ کتنے لوگ چاہتے ہیں حضور ہم سے پیار کریں، مگر چاہتے تو لحام میں لیٹے ہی لیٹے ہیں نا، سبھی چاہتے ہیں۔ جواب آیا میں نام نہیں لوں گا، کھڑا بھی نہیں کروں گا، کس نے کہا؟ میں بس اتنی بات کہوں گا، چاہتے تو سبھی ہیں۔ رشتہ ہوتا ہے نا، رشتہ، اور لڑکے والا گھمانے لے جائے لڑکے والوں کو، تو ادھر کونے پہ کھڑے ہو کے کہتا واو، وہ جو باغ دکھ رہا ہے وہ ساری اپنی اپنی۔ بعد میں پتا چلتا ہے لڑکی جا کے کہتی ہے ابا بس وہی 3 بیسے کی پٹی ہے جو باغ کی کروٹ میں تھی۔
چاہتے تو سبھی ہیں کہ سارا جنگل میرا ہو، سب کچھ میرا ہو، لیکن میرا ہونے کے لیے کرتے کیا ہیں؟ ہم سب چاہتے ہیں حضور راضی، مگر کام کا کرو۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ ہم یہ کوشش نہیں کرتے کام بھی ٹھیک والے۔ سنیے، ایک دن حضور مسجد نبوی میں تشریف لائے اور مسجد نبوی میں آقا ہے نا خوبصورت قندیل ٹنگ رہی تھی، لالٹین۔ آقا کریم نے پوچھا یہ لالٹین کس نے لگائی؟ ایک چراغ تھا، یہ کس نے لگایا؟ کسی صحابی نے کہا حضور وہ جو کونے میں ایک صحابی بیٹھے، آقا وہ لے کے آئے۔ میرے حضور نے فرمایا بلاؤ۔ آقا نے فرمایا تم کہاں سے لائے؟ حضور اپنے گاؤں سے۔ کہاں کے رہنے والے؟ کہا فلاں گاؤں کا رہنے والے۔ میرے حضور نے فرمایا کیوں لے کے آئے؟ کہا میرے دل میں خیال آیا سب کے گھر روشن رہے، اللہ کے گھر میں اندھیرا رہے، اچھا نہیں لگتا ہے۔ کہا یہ سوچ کے میں چراغ لے کے آیا ہوں محبوب تاکہ تیری مسجد میں چراغ میرا جلنا چاہتا۔ آقا کریم نے سینے سے لگایا، فرمایا جا اتنا اچھا کام تو نے کر دیا ہے، اگر میرے پاس بیٹی ہوتی تو وہ بیٹی میں تیرے نکاح میں عطا فرما۔ پتا چلا جنہیں مسجدوں سے پیار ہوتا ہے اس سے مدینے والے مصطفیٰ کو پیار ہوا کرتا ہے۔ سب چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی گھر جنت میں ہم جائیں، حضور ہمیں ملے، لیکن میں بھی سروے اگر کرا لوں نا وہی لائٹ مسجد میں جو سیٹوں کے گھر میں تمہارے دولاری میں لگی ہے، وہی پینٹ ہے جو تمہارے گھر میں، وہی مسجد کا پینٹ ہے۔ ہماری قوم کی حقیقت یہ ہے اگر صرف شو کی لگی ہوئی لائٹ چھجے کے اوپر کی ایک بلب یوز ہو جائے، ایک ہی دن کے اندر ہم لائٹ مین کو بلا کر کے کہتے ہیں جلدی درست کرو، 10 دن ہو جاتے ہیں مسجد کی ٹوائلٹ کا بلب درست نہیں کیا جاتا، اندھیرا مسجدوں میں رہتا ہے، انتظار کرتے ہیں ببو آئے گا تو کرے گا، اچھن آئے گا تو کرے گا، جمن کی ذمہ داری ہے، متولی تو وہ ہے، جھاڑو فلا لگائے، ابے چھوڑ، اگر جنت میں جانا ہے جسے موقع مل جایا کرے آگے بڑھ جایا کرو، اس لیے کہ جو جنت میں پہل کرے گا وہی جائے گا جنت میں پہلے جو مسجدوں سے پہلے پیار کرے گا۔ اب کبھی انتظار نہ کرنا، بلب خبر میں کتنے لگنے بتاؤ، ایک عادت تو ہائیلوجن لگوائی لوگے، ڈبیا کوئی چراغ کچھ نہیں، ایک سوراخ بھی نہیں چھوڑا جائے گا، ایک سوراخ سوئی برابر۔ عقل مند لوگ دائیں بائیں تعینات رہتے، ایک مٹی مٹی اور ڈال بھائی کم رہ گئے، اے پھاپڑے والے بھیا ذرا 2 پھاپڑے ادھر ڈال، کیا ہوا؟ کہ ادھر مٹی کم، ڈھونڈ کے سوراخ بند کر دیے جاتے، کوئی اجالا جلانا ہے۔ سنو قبر میں انہی کے اجالا ہوگا جو اللہ کے گھر کے اجالے کا خیال کرے۔ اللہ کہتا ہے تو ہمارے گھر کو روشن کر، ہم تیری قبر کو روشن کریں گے۔ کرو نا کبھی یہ کام، کرو، لیکن کرتے ہی نہیں۔ کرے کیوں؟ ابا نے تو پہلے کہہ دیا اللہ مولویوں سے دور رہی، بڑی پرانی سوچ کا بندہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے قیامت تک دیکھنا پرانی سوچ ہی کام آ۔ ساری سوچیں ہر سال بدلتی ہیں، لیکن جو سوچ میرے نبی نے عطا کی ہے وہ کبھی نہیں بدلا کرتی ہے۔ اور کامیاب بھی وہی لوگ ہیں جو فکر مصطفیٰ رکھتے ہیں، جو یاد مصطفیٰ رکھتے ہیں۔ وہ کہا تھا نا اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ بھائی قبر میں روشنی کا انتظام کرنا ہے تو کوشش یہ کیا کرو میرے گھر میں بھلے اندھیرا رہے اللہ کے گھر میں اجالا ہونا چاہیے، میری بلڈنگ بھلے تو منزل ہو لیکن اللہ کے گھر کا کام رکنا چاہیے، نہیں رکنا چاہیے۔ اور مسجد میں کبھی ہوڑ مت کرنا، چندہ ہوتا چندہ کہتے ہیں جی بھورا سے بھی صحیح لو جتنا گڈو سے لیا، کسی کا نام ہوتا برا مت ماننا، میں صرف ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، زیادہ تر یہی معاشرے میں نام ہوتے ہیں، ہاں ورنہ بہت کم نام ملتے ہیں جو قائدے کے نام ہوتے ہیں، تو زیادہ تر ایسے ہی نام ہوتے ہیں، بھورا سے لو جتنا گڈو سے لیا۔ مت کر یار، کیا ہوڑ کرنی ہے کسی کی؟ جنت میں جانے کی ہوڑ کرو، کبھی چپکے سے جا اللہ کی گولک میں ڈال کے آ جا، کبھی 10,000 ڈال، کبھی 20، اعلان کا انتظار مت کر، اعلان قیامت میں ہونا ہے۔ اللہ کہے گا کہاں ہے فلاں کا بیٹا فلاں، کہاں ہے فلاں بن فلاں؟ مالک کیوں؟ کل آؤ اسے بلا کر کے، اس نے ہمارے گھر کا انتظام کیا تھا، ہم نے مرنے سے پہلے اس کی جنت کا انتظام کر ڈالا تھا۔
ایک اعلان ایسا ہونا ہے، تو کوشش یہ کریں اس اعلان میں ہمارا نام آ جائے، آخرت والے دنیا والے میں آخرت والے میں ہمارا نام آ جائے، نیکی کریں، اللہ کے گھر سے جڑیں، نمازوں کے پابند بنے، کبھی 3 بجے مسجد میں آیا کرو، کبھی 2 بجے آیا کرو، آ کے نا نماز امام صاحب گرد رہ گئی، دھول رہ گئی، مسجد کی دھول بڑی دور سے اندھیلے کو دکھ جاتی ہے، یہ جو دل میں گار لیے بیٹھا ہے گندگی وہ نہیں دکھتی ہے۔ میں ایسے شخص کی بات کر رہا ہوں جنہیں آنکھیں ہوتے ہوئے بھی دکھائی دیتا، پھوٹ گئی تمہاری، کہاں کھڑے ہو، نہیں معلوم کس کی دہلیز ہے، یہ رب کے گھر کی چوکھٹ ہے۔ اگر تجھے لگ رہا یہ کر دے تو تیرے کندھے پہ جو سب سے صاف کپڑا ہے اس سے صاف کر لے، تو نہیں جانتا ہے ایک صحابی مسجد میں جھاڑو لگا رہے ہیں، آقا کریم کا گزر ہوا، اس کے بدن پہ گرد لگی دیکھی، فرمایا آ ذرا باہر آ، میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضور یہ کہہ کے چلے، انہوں نے سوچا آقا نے بلایا ہے، ذرا کپڑے صاف پہنو، مٹی صاف کروں، مٹی لگی ہے، انہوں نے وہ مٹی والا لباس اتارا، صاف کپڑے پہنے، حضور کی خدمت میں آقا نے دیکھا، فرمایا جا اب تیرا کام نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا وہ کپڑے کہاں گئے جو تو نے پہن رکھے تھے؟ کہا حضور مٹی لگی تھی۔ غیرت نے جواب دے دیا مٹی کے کپڑے پہن کے آپ کے پاس کیسے آتا؟ کہا میں نے تیرے نئے کپڑے دیکھنے نہیں بلایا، میں نے تو تیرے مٹی والے کپڑے سینے سے لگانے بلایا۔ محمد رضا صاحب قبلہ علماء اہل سنت لکے اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ تو نوجوانوں زیادہ تر مسجد سے کنیکشن اپنا کریں۔ اگر کوئی یہ کہہ جا تیری منت پوری ہو جائے گی، فلاں مزار پہ 27 جمعرات میں چراغ جلا، گر کے جاگا، مر کے جاگا، چراغ جلا گا۔ 27 جمعرات آندھی آئے، طوفان آئے، کٹا اڑ کے جاگا، ڈرم میں بیٹھ کے جائے گا، چراغ جلانا۔ 5 بار مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آؤ پھر اللہ کے گھر کی طرف، لیکن جوئی نہیں لینی تھی، جوئی نہیں لینی تھی۔ کبھی رات کے 3 بجے مصلی بچھا، بیٹھ اس کے گھر میں، اور کہ مالک اس وقت تک نہیں جانا جب تک تو دے گا نہیں، پھر دیکھ کیسے دیتا ہے، دیکھ کیسے دیتا ہے، کبھی ضد کر کے بیٹھ، کبھی رو کے مانگ مجھ سے۔ جب تک بچہ نہ روئے تو ماں دودھ نہیں پلاتی ہے، اگر بندہ نہ روئے تو پھر رب اتنی آسانی سے کیسے دے گا۔ کبھی رو کے بھی دکھانا، اس لیے کہ آنسوؤں سے تمہاری ضرورت کا اندازہ ہوتا ہے، ضرورت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنا ہے آپ کو اور ہمیں نا اللہ کے گھر کو آباد کرنا کریں گے انشاءاللہ۔ نوجوانوں یہ جو ہائی اسکول کے پیپر ہوں یا 11ویں 12ویں کے پیپر ہوتے ہیں، قلم پڑھوانے کے لیے لوگوں کی لائن لگ جاتی ہے، قلم پڑھ دو، قلم پڑھ دو، قلم پڑھ دو، ایگزام ہے۔ میں کہتا ہوں قلم پڑھوانے سے بہتر ہے 5 وقت مسجدوں میں سر جھکانا شروع کر دو، خدا کی قسم کامیابی تمہاری مقدر بنتی نظر آئے گی۔ سارے لوگ ادب سے کھڑے ہو جائیے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی سلیمان صاحب قبلہ نعیمی دامت اللہ العالی کی آمد آمد ہونے والی ہے، علماء اہل سنت نعروں کے ساتھ استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائیے، اپنی جگہ پر بیٹھ جائیے۔ بہت مبارک مسعود کھڑی۔ میں ایسے علماء کو دیکھ کے یہ بات فخر سے کہتا ہوں، ایسے علماء ہیں جن کے لیے فرمایا گیا کہ ان کا چہرہ دیکھو تو حضور کی زیارت کا اللہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ایسے علماء ہیں، انہیں علماء ربانیین کہا جاتا ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی سلیمان صاحب قبلہ دامت اللہ العالی جو ہمارے مراد آباد کی شان بھی ہیں، آن بھی ہیں، اور خدا کی قسم سنی علماء کی جان۔
اللہ نے بے پناہ علم سے نوازا ہے. خدا کی قسم یہ صرف مدینے والے مصطفیٰ کا صدقہ ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے. حضرت کی تشریف آوری ممبر شریف پہ ہو چکی ہے. ایسے علماء کی خدمت کیا کرو, ایسے علماء کے پاس بیٹھا کرو, قریب آیا کرو. ایسے علماء کے لیے فرمایا گیا جو دنیا میں ایسے علماء کے پاس بیٹھے گا اللہ قیامت میں انہیں حضور کے قریب بیٹھائے گا. تو حضرت کی تشریف آوری ہو چکی ہے, میں بات ختم کرنے لگا ہوں. نمازوں کی پابندی کریں, مسجدوں کو آباد کریں, خاص کر کے نیو جنریشن ہمارے نوجوان جتنے بھی ہیں قلم پڑھوانے بعد میں جا اللہ کے آگے سجدے کرنے پہلے جایا کریں گے انشاءاللہ. جائیں گے مسجدوں میں, آباد کریں گے مسجدوں کو انشاءاللہ. ہر مشکل اللہ سجدوں کے صدقے میں آسان کر دے گا. ہر مشکل اللہ سجدے کے صدقے میں آسان فرما دیتا ہے. نمازیں پڑھو, اپنے لیے دعا مانگو, اپنے گھر والوں کے لیے دعا مانگو, اللہ سے رزق کی بھیک مانگو, وہ بے پناہ دیتا ہے. سمجھتے ہو امریکہ کے پاس بم ہے, کئی ملکوں کے پاس ایٹم بم ہے, جو جس کے پاس ہے, مگر جانتے ہو اللہ نے ایمان والوں کو سجدے کی طاقت دی تھی. یہ سب سے بڑی طاقت ہے جو اللہ نے عطا کی, اور آج یہ ہمارے پاس نہیں ہے. آج یہ ہمارے پاس نہیں ہے. یاد رکھیے گا, بم مارنے والے بم مارتے رہے, وہ ایسا قادر ہے پتھر کے اندر سانسیں بچا کے رکھتا ہے. پتھر کے اندر ہمارا رب ایسا قادر مطلق ہے. سوچو تو صحیح, ہم اس کے پاس, اس سے ہم نے کتنا مانا, کتنا لیا. لوگ کہتے ہیں بارشیں نہیں ہوتی ہیں. میں نے تجربہ کیا, ہم نے رب کی رحمت پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے. ہمارے دادا تھے حضرت, اللہ غریق رحمت فرمائے, ان کی قبر کو روشن فرمائے, باتیں بڑی اچھی کرتے تھے. مجھ سے کہتے تھے اللہ دور بدل گیا کہ پہلے جب دھان لگانے ہوتے تھے لوگوں کو نا, اور بادل میں ہلکی سی جھمال ہوتی تھی, بڑے بوڑھے کہتے تھے جرئی بھیگو دو, بارش ہونے والی. کہتے 3 دن بھیگے ہوئے نہیں گزرتے تھے, رم جھم بارش ہوا کرتی تھی. آج تو کئی سال ہو جاتے ہیں آسمان پہ منہ اٹھا کے بندہ اس لیے کہ کہہ رہا نائبتی انجن چلاؤں گا, ناغو بارش تو ویل چلا لے. ہم اپنی تجویز پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں, رب کی توفیق سے ہٹتے جا رہے ہیں. بھروسہ کرو اللہ کی رحمت میں. بھلے ہی تیرے پانی سے کھیتی ہو رہی ہے, تیری لائٹ سے کھیتی ہو رہی ہے, یہ کہہ دیا کر مالک ایک ایک دانہ تیرے کرم نے عطا کیا. کہا کرو نا, اس کا شکریہ ادا کرو. کبھی کھانے پیتے وقت بسم اللہ کہہ کے کھایا کرو, الحمدللہ کہہ کے ختم کیا. کھاتے ہوئے کہتا ہٹیے رے, اور کھا کے کہتا موجا. نہ شروع میں اللہ کا نام نہ آخر میں اللہ کا نام. جب رزق روٹتا ہے نا تو پھر ہاتھ نہیں آتا ہے, پھر ہاتھ آتا ہے. نوجوانوں, اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرو, مسجدوں کو آباد کرو. سجدوں کے اندر طاقت کتنی ہوتی ہے, یہ اگر وقت ہوتا تو میں بتاتا. اب انشاءاللہ العزیز کبھی زندگی رہے گی تو اس موضوع پہ بھی کبھی گفتگو کروں گا. سجدے عبادت کتنی زیادہ اہم ہے, بس اتنا سمجھ لیجئے. موٹی سی بات ہے, اب ہمیں نمازیں پڑھنی ہیں انشاءاللہ. پڑھیں گے, بولے انشاءاللہ. اور جو نماز پڑھنے جاتے مسجدوں میں ان سے گزارش ہے بچوں کو لے کے آئیں گے مسجد میں. بچوں کو انشاءاللہ ساتھ لائیں گے. بچوں کو مارنا مت مسجد میں لانے کے بعد, تھوڑا سا برداشت کر لیا, تھوڑا سا برداشت کر لیا. حضور کو بھی بچوں کے 5 کھیل بڑے پسند تھے. یہ باتیں الگ ہو جائیں, بس اتنا سمجھ لیجیے. ہمیں اگر کامیاب ہونا ہے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے, پوری کوشش کرنی ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کی سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. علماء کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علم دین اور علم دنیا دونوں سیکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. مگر شرط یہ ہے جو بھی علم سیکھا جائے نیک نیتی کے ساتھ سیکھا جائے. یہ نہ سیکھا جائے ڈاکٹر بنوں گا تو وہاں آپریشن کرائے کروں گا, 5000 ادھر مار لیا کروں گا. وکیل بنا دے تو اسے بے قصور کر دوں گا جس نے پاپ کیا ہے, ادھر سے 10-15 ہزار مارنا. یہ نیت نہیں کہ مالک مجھے علم دے, میں جو علم تو مجھے دے گا اس سے میں امت کی بھی مدد کروں گا, دین کی بھی مدد کروں گا.
یہ نیت حاصل کر کے آپ نے مسیح کی، پھر دیکھیں اللہ کتنی برکت عطا فرماتا ہے۔ بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ بس سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔